ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ سائنس، لائف اسٹائل اور ماحولیات سے متعلق موضوعات پر مشتمل میگزین شو سوال میں خوش آمدید۔ ڈی ڈبلیو کے بون اسٹوڈیو سے میں ہوں عرفان آفتاب۔ سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، یہ جملہ تو ہم اپنے ارد گرد اکثر ہی سنتے ہیں اور اکثر خود بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہر درد برا ہے، لیکن سب سے زیادہ سر درد کی شکایت کیوں سننے میں آتی ہے؟ بتائیں گے آپ کو آج کے پروگرام میں سر درد کے اسباب و اقسام کے بارے میں۔ اس کے علاوہ سوال میں ہے آج کولڈ تھراپی سے حاصل کریں جسم کی فالتو چربی سے چھٹکارا۔ موسمیاتی تبدیلی سے جنوبی ایشیائی ملک بنگلہ دیش کیسے متاثر ہو رہا ہے؟ اور چھوٹی سی الیکٹرک کار ای گو لائف کی کہانی۔ جرمنی میں تقریباً 3/4 باشندے مسلسل سر درد کی شکایت کرتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق سر درد کی قریب 200 اقسام ہیں۔ سب سے تکلیف دہ مائیگرین ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس سر درد کے ممکنہ علاج کون کون سے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سوئیوں کی طرح چبھتا ہوا یا پھر جیسے سر پر ہتھوڑے برس رہے ہوں۔ جرمنی میں روزانہ قریب 3 ملین انسان سر درد کا شکار رہتے ہیں۔ مجھے اکثر سر درد رہتا ہے، خصوصاً امتحان کے دنوں میں، جس کا کوئی حل نہیں۔ میں دن میں کم پانی پیوں تو شام کے وقت ہوتی ہے سر درد۔ میں تو سر درد کی دوا کھا کر بستر میں لیٹ جاتی ہوں، کھڑکیاں بند، مکمل خاموشی اور شور بالکل نہیں۔ انسانی دماغ میں دباؤ کی وجہ سے شارٹ سرکٹ سا پیدا ہوتا ہے۔ اعصابی خلیے ایسے پیغام دینے لگتے ہیں جو دماغی شریانوں میں سوزش کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ عمل سر میں سوئیاں چبھنے اور ہتھوڑے برسنے کے احساس کا سبب بنتا ہے۔ سر درد کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے برا درد شقیقہ۔ باربرا لینڈ نتھال زاکس برسوں تک مائیگرین کا شکار رہیں، جس سے ان کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ میری حالت بہت بری تھی، صحیح معنوں میں بیمار، میں بہت تکلیف میں تھی۔ چند سال قبل وہ پہلی مرتبہ فرائبرگ کے یونیورسٹی کلینک آئیں تو ماہرین نے ان کے درد شقیقہ کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ سر درد کی مسلمہ وجوہات میں سے اہم ترین ذہنی دباؤ ہے۔ یہ احساس کہ آپ کو دماغی بوجھ کا سامنا ہے۔ خواتین میں اس کے اسباب میں ہارمونز کی تبدیلی کے علاوہ نیند اور خوراک کی عادات میں تبدیلیاں بھی شامل ہیں۔ بہت سے مریض ادویات کا سہارا لیتے ہیں، لیکن بار بار کے استعمال کے بعد خود یہی ادویات سر درد کی وجہ بننے لگتی ہیں۔ باربرا نے مائیگرین سے چھٹکارے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ڈاکٹروں کی تجویز کردہ ادویات، ہومیوپیتھی بھی، پھر قدرتی طریقۂ علاج، اس کے علاوہ یوگا، نفسیاتی ٹریننگ، باقاعدگی سے ورزش۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے مائیگرین کے علاج کے لیے جتنے طریقے آزمائے تھے ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ پھر کوئی مریض کرے کیا؟ ہلکے سر درد کے لیے کوئی گولی یا پھر پودینے کا تیل، لیکن مائیگرین کا علاج بالکل مختلف انداز میں کیا جانا چاہیے۔ انفرادی سطح پر تھراپی، ذہنی دباؤ میں کمی اور باقاعدہ ورزش کے ذریعے۔ چند سالوں سے تو مائیگرین کے علاج کے لیے بوٹاکس نامی مادہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بہت اہم ہے۔ مریضوں کے لیے مشکلات کا سبب بننے والی بیماری کا کچھ مختلف طبی علاج۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ جب ادویات بہت زیادہ استعمال کی گئی ہوں تو ان کا استعمال ختم یا بہت کم کر دیا جائے۔ مسائل ایک سے ہوں تو تبادلہ خیال اچھا ہوتا ہے۔ ہائنز پوسٹ لیب نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک گروپ قائم کیا۔ اب چند برسوں سے انہیں مائیگرین کی شکایت نہیں۔ درد کی وجہ کیا تھی کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ بات اہم بھی نہیں، نہ میں اس وجہ سے افسردہ ہوتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں صحت مند اور خوش ہوں۔ درد شقیقہ موریثی بھی ہو سکتا ہے۔ ہائنز کے بچوں اور ان کے بچوں کو بھی مائیگرین کی شکایت ہے۔ آج کل تو سر درد پیدا کرنے والے عوامل کا تعلق بہت حد تک لائف اسٹائل سے بھی ہو گیا ہے۔
اس کے علاوہ کام کا دباؤ، ٹریفک جام، بڑھتے ہوئے اخراجات، گھریلو کشیدگی، یہ سب بھی درد سر سے کم نہیں۔ ایک اور مسئلہ جو کہ بہت عام ہو رہا ہے اور خاص طور سے خواتین کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے، وہ ہے جسم میں اضافی چربی کا۔ بہت سے لوگوں کو جسم کے مختلف حصوں میں جمع ہو جانے والی اضافی چربی سے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، خاص طور پر پیٹ، ٹانگوں اور کولہوں پر۔ اب سرد یا کولڈ تھراپی کے ذریعے فالتو چربی سے جان چھڑانا ممکن ہو گیا ہے، لیکن کیا یہ طریقہ واقعی دیر پا اور کارآمد ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس اگلی رپورٹ میں۔ اسٹیفنی بارٹلز کو کھیل کود بہت پسند ہے۔ وہ ہفتے میں 3 مرتبہ گھوڑ سواری کرتی ہیں، جبکہ بیڈمنٹن اور ایروبکس بھی ان کے معمول میں شامل ہیں۔ اس کے باوجود 47 سالہ یہ خاتون اپنے جسم کے خاص حصے میں اکٹھی ہو جانے والی چربی سے پریشان ہیں۔ ایک خاص عمر میں وزن اوپر سے پھسل کر پیٹ میں جمع ہو جاتا ہے، کچھ بھی کر لو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ جسم سے چربی نکلوانے کے لیے آپریشن نہیں کروانا چاہتی، وہ اس سے منسلک خطرات سے خوفزدہ ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کرائیولیپولیسس نامی نئے طریقہ کار کو آزمانے کا سوچا۔ اس سلسلے میں اسٹیفنی نے ڈاکٹر ریگینا واگنر سے رابطہ کیا۔ مجھے دکھائیے کہ آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ جب میں بیٹھتی ہوں تو مجھے یہاں دیکھ کر اچھا نہیں لگتا۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چربی کے خلیے ایک خاص درجہ حرارت کو برداشت کر پاتے ہیں، یعنی ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو اگر 5 سینٹی گریڈ سے زیادہ ٹیمپریچر ہو جائے تو یہ مر جاتے ہیں۔ اسے ہم اپوٹوزے یعنی خلیوں کا مرنا کہتے ہیں۔ کرائیولیپولیسس کو امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے محققین نے تخلیق کیا ہے۔ اب یہ حصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور نمی بھی محسوس ہوگی، لیکن اس سے جلد کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہم صرف چربی کے خلیوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، جلد کو نہیں۔ پھر ایک خاص مشین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح مخصوص حصوں کا درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے۔ 1 گھنٹے تک یہ مشین فیٹ سیلز کی توانائی ایک طرح سے چوستی رہتی ہے۔ اس طرح ان کا میٹابولزم ساکت ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ 60 منٹ بعد اس مشین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اس حصے کی لازماً مالش کرنا پڑتی ہے۔ ہینوور کے ایک میڈیکل کالج میں اس طریقہ کار کے طبی نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا، لیکن یہ طریقہ علاج ان مریضوں کے لیے موزوں نہیں ہے جو خون پتلا کرنے کی ادویات لیتے ہوں۔ حاملہ خواتین یا جلدی امراض کے شکار افراد بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ابھی تک ضمنی اثرات کی شرح قدرے کم ہے۔ ابھی تک چند مریضوں کی جلد کی رنگت میں تبدیلی اور ذہنی انتشار جیسی شکایات سامنے آئی ہیں۔ اسٹیفنی بارٹلز 3 مہینے بعد ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے۔ آپ نے کیسا محسوس کیا؟ زبردست، کوئی پریشانی نہیں۔ شروع میں کچھ شدت تھی، ہاتھ لگانے پر عجیب سا محسوس ہوتا تھا، بالکل بھی درد نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ اب ہم اس جگہ کو ناپیں گے جو پہلے پھولی ہوئی تھی۔ پہلے 85 سینٹی میٹر تھی، اب اس میں 6 کی کمی واقع ہوئی ہے۔ کمر 6 سینٹی میٹر کم ہو گئی، اور یہ تصاویر اس فرق کو بیان کر رہی ہیں۔ کیا اب یہ چربی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی ہے؟ اس کا تعلق غذا سے ہے۔ اگر کوئی مریض فیٹ کے دوسرے خلیوں کو دوبارہ سے پنپنے کا موقع دے گا تو اس جگہ پر پھر چربی اکٹھی ہو جائے گی۔ تاہم چربی کے جن خلیوں کو اس طریقہ علاج سے ہلاک کیا گیا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی واپسی ممکن نہیں۔ اسٹیفنی بارٹلز کو دبلا پتلا رہنے کے لیے بالکل اسی طرح سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنی ہوں گی جیسا کہ علاج سے قبل۔ جی ہاں، کولڈ تھراپی سے اضافی چربی تو کم ہو جائے گی، لیکن کثرت، جاگنگ اور صحت بخش خوراک کا استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ اور سوال میں وقت ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بتائیں گے آپ کو جنوبی ایشیائی ملک بنگلہ دیش موسمیاتی تبدیلی کے تباہ اثرات سے کیسے متاثر ہو رہا ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ 3 گھنٹے میں بیٹری چارج کرتے ہوئے 120 کلومیٹر تک سفر کیجیے۔ آخن یونیورسٹی کی یہ گاڑی مستقبل میں بڑے بڑے کارساز اداروں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ گاڑی اتنی خاص کیوں ہے، جانیے اس رپورٹ میں۔
یہ گاڑی بڑے کار سازیداروں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اس برقی کار کا نام ایگو لائف ہے۔ 120 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی اس گاڑی کی بیٹری ایک مرتبہ چارج کرنے کے بعد 120 کلومیٹر تک کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ جرمنی کے شہر آخن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی RWTH کے اسٹوڈنٹس نے اسے صرف 2 برسوں میں تیار کیا ہے۔ باستیان لوئٹ کے شروع سے ہی اس ٹیم کے ساتھ ہیں۔ کئی دیگر انجینئرز کو عمر بھر ایسی کامیابی نہیں ملتی جیسے اسے 31 برس میں مل چکی ہے۔ میں انڈسٹریل انجینئرنگ کے شعبے کا ذمہ دار ہوں۔ اس شعبے میں سلسلہ وار پیداواری مراحل کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ اسی طرح میں یہاں پر عارضی طور پر پروٹوٹائپ گاڑی کی تیاری کا ذمہ دار بھی ہوں۔ کہا جائے تو پیداواری لحاظ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور ایک نئے ہال کی تعمیر کا میں ہی ذمہ دار ہوں۔ اسٹوڈنٹ کورینا شٹینگل بھی ای گاڑیوں کے منصوبے کا حصہ ہیں۔ اس چھوٹی سی گاڑی کے دروازے اور اس کا مکمل تکنیکی نظام کورینا نے ہی تیار کیا۔ اس گاڑی کے دروازوں کو بند کرتے اور کھولتے وقت بالکل ویسے ہی آواز آنی چاہیے جیسے کسی بڑی جیپ کے دروازوں سے آتی ہے۔ یہ ایک غیر معمولی احساس ہے جب آپ کو ایک گاڑی کے دروازے تیار کرنے کا موقع ملے۔ ہم سب نے ایک کورے کاغذ سے آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس کے ایک ایک حصے کو جوڑنے کا سلسلہ شروع کیا۔ مجھے اس وقت انتہائی فخر محسوس ہوا جب دروازے نے کم و بیش بالکل صحیح طریقے سے کام کیا۔ یونیورسٹی کیمپس میں 150 کے قریب نوجوان اور ماہرین اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد کارساز اداروں کو یہ باور کروانا ہے کہ ای گاڑیاں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ بڑے شہروں میں ایسی گاڑیاں انتہائی کم ہیں۔ باستیان لوئٹ نے اس کا عملی آغاز کیا لیکن یہ خیال ان کے پروفیسر کا تھا۔ ایسی چھوٹی گاڑیوں کی سالانہ پیداوار تقریباً 4 لاکھ ہے۔ اگر ہم پیداوار کی اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہوئے اس میں 5 سے 10% تک کا حصہ ڈال سکیں اور 40,000 کاریں سالانہ تیار کر سکیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے باستیان کو ڈیو ووڈ کی طرح اپنی ٹیم میں مزید ماہرین لانا ہوں گے۔ ڈیو ماضی میں میک لاغن کے لیے کام کر چکے ہیں۔ اب یہ برقی کار کی صلاحیتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ کام کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں کیونکہ یہی گاڑیوں کا مستقبل ہے۔ یہ گاڑیوں کی دنیا میں انقلاب ہے اور ایگو اسے مختلف زاویے سے دیکھ رہی ہے۔ یہ گاڑیوں کی تاریخ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اس برقی کار کی انجن اور بیٹریاں بوش کمپنی تیار کرتی ہے۔ باستیان اور بوش کمپنی اب موٹر کو جلد اسٹارٹ کرنے اور بیٹری چارجنگ کا وقت کم کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ فریقین آئندہ 2 برسوں میں ان دونوں مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بوش کو ہر بات خود نہیں بتاتے بلکہ ہم ان کے تجربات سے بھی سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہم یہ طریقے آزما چکے ہیں اور انہیں یہ تجربہ کرنا چاہیے۔ بعض مستند ادارے ایسے تجربات سے آگاہ نہیں ہوتے یا اکثر ان کے پاس ایسے مخصوص شعبے بھی نہیں ہوتے۔ کاروں کا ڈھانچہ یہ خود تیار کرتے ہیں۔ گاڑی کو خصوصی رنگ و روغن کی ضرورت نہیں ہے۔ 1600 گاہک پہلے ہی اس سستی گاڑی کا آرڈر دے چکے ہیں۔ تو کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا شو؟ سوال میں شامل رپورٹس دیکھنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں آپ سوال کا خصوصی پیج ہماری ویب سائٹ dw.com/urdu پر۔ اب دیجیے ہمیں اجازت، آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے سائنس کی دنیا کی مزید حیرت انگیز ایجادات اور لائف اسٹائل سے متعلق۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بنگلہ دیش موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات کا شکار ہے۔ اس کا 1/3 حصہ سطح سمندر سے اوپر ہے۔ اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نامی تنظیم بنگلہ دیش کے لیے متعین کیے گئے بین الاقوامی موسمیاتی فنڈز کے استعمال کا جائزہ لے رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں 1000 سے زائد دریا اور نہریں ہیں۔ خلیج بنگال میں سمندر کی سطح بڑھ رہی ہے۔ سمندری طوفان اور شدید بارشیں معمول بن چکی ہیں۔ خشک زمین اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ خاندان اپنا گھر کھو دینے کے خدشے کا شکار ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ ایسی صورت میں یہ کہاں جائیں گے۔ আমার জন্ম এখানেই, আমার
জীবনে আমি দেখলাম मैं यहाँ पैदा এখান থেকে 2 থেকে 2500 ফ্যামিলি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। अब तक मैं 2-2.5 हजार खानदानों को समंदर से आने वाली तबाही की वजह से घर खोते हुए देख चुका हूँ। মসজিদ মন্দির এভাবে অনেক यहाँ पर लोग চলে গেছে, स्कूल, এভাবে অনেক मसाजिद, প্রতিষ্ঠান চলে গেছে। सब कुछ छोड़ আমাদের गए বাড়িও নদীগর্ভে এখন থেকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, আমরাও কিভাবে কোথায় থাকবো শিফট করার ব্যবস্থা নিচ্ছি আর কি। देहातियों के मुताबिक यहाँ एक दीवार का मंसूबा बनाया गया था, मगर हुआ कुछ भी नहीं। महफूजुल हक ऐसी कहानी तवातर से सुनता है। वो इंसदादे बदउनवानी की तंजीम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लिए काम करते हैं। वो मौसमियाती तब्दीलियों, इनके इंसदाद के इक़दामात और इनके मालियाती उमूर के माहिर हैं। बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा सतह समंदर से कुछ ही मीटर बुलंद है। Climate finance is coming to Bangladesh, but it's not what we माहौलियाती expect सरमाया right बांग्लादेश now. आ रहा है, मगर फिलहाल इतना नहीं जितना हमें दरकार है। We have received so far इसमें इजाफा होना चाहिए। about $700 हमें अब million. तक $700 मिलियन मिले हैं और इसमें भी बड़ा हिस्सा बांग्लादेशी हुकूमत की जानिब से मिलाया गया Among है। these $700 million, Bangladesh government has the highest contribution particularly. अब तक इस सिलसिले में $400 मिलियन खर्च किए गए हैं। मुख्तलिफ मंसूबों में स्कूल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी शामिल है ताकि पनाह के लिए जगहें फराहम की जा सकें और तूफ़ानों या सैलाबों की सूरत में जाए पनाह मौजूद हो। ऐसी इमारत की तामीर महंगा अमल है और जहां इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहां इनकी तादाद नहीं बढ़ रही। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस बाबत खर्च किए जाने वाले सरमाए की निगरानी करती है। बारगोना ज़िला में साहिल के करीब ये स्कूल तामीर किया गया है जो हंगामी सूरत हाल में पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। मसला ये है कि ये बहुत देहात से दूर है और इसमें ना कोई तालिब इल्म है और ना ही उस्ताद। सवाल ये है कि क्या इसकी तामीर में लाखों डुबो दिए गए? It's from the climate fund program. ये क्लाइमेट फंड प्रोग्राम के तहत बनने वाला स्कूल है। कभी कभी ये जानना मुश्किल हो जाता है कि क्या सरमाए को ठीक इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमें ये मामला नजर आया कि ये स्कूल ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा। मगर स्कूल की तामीर के लिए ये जगह क्यों चुनी गई, हक ये बात नहीं जानते या इस पर कोई बात नहीं करते। बांग्लादेश में तनकीद ख़तरनाक हो सकती है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक ढाका हुकूमत के नाकदीन लापता कर दिए जाते हैं। जर्मन सफ़ीर थॉमस प्रिंस ये खौफ समझ सकते हैं। बहुत से बांग्लादेशी शायद इस बात से इत्तेफाक करें, हालांकि शायद वो ये बात खुद कह न सकें। मेरे ख्याल में इस मुल्क की तरक्की की राह में बदउनवानी एक बड़ी रुकावट है। इस मुल्क को शफाफ हुकूमत और शफाफ इदारे चाहिए और इससे भी ज्यादा इसे एक मजबूत सियासी कुव्वत इरादा चाहिए जो तब्दीली ला सके। बांग्लादेश में बहुत सी मार्केटें पानी के करीब हैं। ये इमारतें भी तूफ़ान या सैलाब का मुकाबला करने से कासिर नज़र आती हैं। पनाहगाह को बुलंद और ज़मीन से इतना ऊंचा ज़रूर होना चाहिए कि वो सैलाबी पानी से तहफ़्फ़ुज़ दे सके। ये पनाहगाह भी अभी ज़ेर तामीर है, मगर मेयार के मसाइल देखे जा सकते हैं। गैर मुल्की डोनर्स खबरदार कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश में माहौलियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक मंसूबों के लिए सरमाया रोक सकते हैं तावक्ते के हुकूमत बदउनवानी के इंसदाद के लिए इक़दामात उठाए। Government is actually also eager to learn from these sorts of things, and they are actually gradually taking these things in their planning, in their policy issues, in their documents. So it's actually helping Bangladesh to get more money from climate funds. बांग्लादेश माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में से एक है और इसे इनसे बचने के लिए फौरी मदद दरकार है। यकीनन क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसके लिए फराहम की जाने वाले क्लाइमेट फंड्स का सही इस्तेमाल होना भी बहुत जरूरी है। प्रोग्राम में वक्त है एक और ब्रेक का, जिसके बाद बताएंगे हम आपको ईगो लाइफ नामी इलेक्ट्रिक कार से 120 किलोमीटर का सफर 3 घंटे की बैटरी चार्जिंग के साथ कैसे तय किया जा सकता है। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।